معزز مہمانان کرام کی فہرست میں ایک اونچا نام جو بینر پر ہم دیکھ رہے ہیں مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب کا بھی ہے، جو تحریک علماء ہند کے محتسب بھی ہیں۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اس دن پر تشریف فرما علماء کرام اور لاہور کی سرزمین کے بے شمار وہ جیالے جو اپنے دل میں درد رکھتے ہیں، اس کی تعداد دیکھ کر لگ ہی رہا ہے کہ الحمدللہ لاہور کے جو علماء کرام ہیں وہ فعال ہیں، متحرک ہیں اور ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہاں پر غلطی سے میرے نام کے آگے مفتی کیا گیا ہے، یہ مفتی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آپ علماء کرام ہیں اور علماء کرام کے سامنے لبخشائی کرنا یہ ایک طرح کی جسارت ہوتی ہے۔ میں اپنا ایک سبق ہے جو آپ حضرات کے سامنے دہراؤں گا۔ اللہ رب العزت نے علماء کرام کو بڑی فضیلت بخشی ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے، جس کی نظیریں نص قطعی سے بھی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف اور اپنی خشیت یقیناً اللہ رب العزت نے علماء کرام ہی کے اندر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت کی خشیت اور اللہ رب العزت کا خوف در حقیقت علماء کرام ہی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو اور بلند کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اوتوا العلم یعنی علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی اور جس وحدانیت کی گواہی فرشتوں نے بھی دی، وہیں پر اللہ رب العزت نے علماء کرام کے مقام کو بلند کیا کہ انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ رب العزت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، فرشتوں نے بھی کی ہے، اور اہل علم جو حضرات ہیں انہوں نے بھی کی ہے۔ اسی طرح
کونیہ اور آیات تشریعیہ کا علم جو رکھا ہے وہ علماء کرام کے اندر رکھا ہے، وما یعقلها الا العالمون، کہ اس کو آیات الکونیہ کو اور آیات التشریعیہ کو صرف علماء کرام ہی جان سکتے ہیں، اہل علم ہی جان سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سارا خیر کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، وہ علماء کرام کے اندر رکھ دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ خیر کی نیت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسائل کا استنباط اور مسائل کا استخراج کرنے کی صلاحیت اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ علماء کرام کے اندر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس طبقے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے تعریف کی ہو، ان کی فضیلتیں بیان کی ہو، ان کے مقام کو بلند کیا ہو، ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے ان ذمہ داریوں سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، وہ سرے منہ سے انحراف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے علم کا اور علم پر عمل کا اور علم کے نتیجے میں پوری ملت کا اور پوری انسانیت کا جو رہنمائی اور جو رہبری ان کو کرنی ہے اس کا حساب و کتاب ان کو اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہو کر دینا ہے۔ جس شخص کا مقام اتنا بڑا، جس شخص کی سربلندی، جس شخص کی عزت اللہ رب العزت کرے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو ظاہر سی بات ہے ان پر حالات بھی آئے گی، ان پر تکالیف بھی آئے گی، مصیبتیں بھی آئے گی۔ جب کہہ دیا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں تو ظاہر سی بات ہے علماء کرام کے میراث کے اندر، ان کے ورثے کے اندر تکلیفیں ہیں، ان کے ورثے کے اندر جافشانی ہے، ان کے ورثے کے اندر مجاہدہ ہے، ان کے ورثے کے اندر کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق کی گواہی دینا اور تنبیہ کی چوٹ پر اور وبال توہر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام کے اندر کی لہٰذا کو فاقے سے گزرنا پڑا اور ان کو تندرستی سے گزرنا پڑا، لیکن کبھی انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو ثابت کر رکھا اور ڈٹے رہے۔ میرے عزیزوں یہ سلسلہ جب چلا اور علماء کرام تک پہنچا تو انہوں نے بھی جب حق کا غلغلہ پیش کیا اور حق کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی، یہاں تک کہ خلافت کے اندر جو چیز برائی فراہم کر رہی تھی اس کو بھی ڈنڈی کی چوٹ پر انہوں نے بیان کیا اور اس کے نتائج کو اور اس کی کمی کو بیان کیا، یہاں تک کہ ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی اور ان کی جنوں کو سلاخوں کے پیچھے بھی ان کو ڈالا گیا، لیکن اپنی موقف سے اور اپنے مقصد سے اور جس راستے پر اور جس جادہ حق پر چل رہے تھے اس سے کبھی انہوں نے انحراف نہیں کیا۔ چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ علماء کرام کا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں کہیں پر دبا ہوا رہتا ہے، اور آج کے ماحول میں ہم کثرت سے یہ دیکھتے ہیں کہیں پر متولیان مسجد کا تسلط ان پر رہتا ہے تو حق کوئی جو ممبر کے مسجد کے ممبر سے ہونی چاہیے، جہاں پر ملت کی آبیاری اور ملت کی سیرابی مسجد کے ممبر سے ہونی چاہیے، وہاں سے نہیں ہو پاتی ہے، وہاں پر وہ دبے ہوئے رہتے ہیں یا کوئی ان کی مجبوری رہتی ہے۔ لیکن یاد کیجیے ہمارے اسلاف کے کارناموں کو، اگر ہم نے اس سے سرے کو انحراف کیا تو اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہو کر ہم کیا گواہی دیں گے اور کیا جواب دے ہوں گے، اور پھر بعد میں ہم امکانات پیش کریں گے کہ یہ سارے امکانات تھے جس کی بنیاد پر ہم کچھ دن کر نہیں پائے ہیں۔ ایک نام
تذکرے کیے ہیں اس کے ذیل کے اندر لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وہ گھوڑا مارا جاتا، اگر ہاتھی پر وہ گھوڑا لگتا تو ہاتھی چیخاں تو وہ جنگل کی طرف نکل جاتا، یا اس کے ضرب کو برداشت نہیں کر پاتا۔ ایسی تکلیف میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کو نہیں چھوڑا، اور اسی طرح آگے چلتے آئیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اعتقاد کا الزام لگا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ ہونے کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ بے شمار ایسے واقعات آپ کو اسلاف میں مل جائیں گے جو ہم سب کے لیے عبرت کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے درس کے لیے ہے، جو اپنے موقع پر جمے رہتے ہیں، جو اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں، دنیا سے تو ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن ان کے نقوش اور ان کے آثار اس دنیا کے اندر موجود رہتے ہیں۔ ایک نام میرے عزیزو اور سن لیجیے، عمر مختار کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عمر مختار کوئی عالم دین نہیں تھے لیکن صوفیہ کے بہت بڑے سلسلے سنوس سے ان کا تعلق تھا۔ میرے عزیزو جتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں، چاہے وہ سلطنت بنو امیہ ہو یا سلطنت عباسیہ ہو یا سلطنت عثمانیہ ہو، ان کو چلانے میں اور ان کے حکمرانوں کو سیدھا کرنے میں اگر کسی کا کارنامہ رہا ہے تو وہ صوفیاء کرام کی جماعت تھی۔ ان کے اندر تحریکی مزاج تھا، صرف وہ خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر تسبیح اور مناجات نہیں کرتے تھے، جب موقع ملتا تھا تو میدان کارکار میں بھی کرتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیے کہ حکمرانوں کی جو رہنمائی اور صحیح رہبری اور حکمران ان کے سامنے نظام میں قدم مستقبل کر کے ان سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ عمر مختار کو جب دہلی کی فوج نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب ان کو پھانسی دینا چاہیے، عمر مختار کو بھی معلوم پڑا کہ مجھے پھانسی ہونا ہے۔ اٹلی کی فوج نے کہا، جنرل نے کہا کہ آپ کو صرف آپ کی پھانسی روکی جا سکتی ہے، آپ کی پھانسی کو روکا جا سکتا ہے، آپ صرف دو الفاظ قلم کے ذریعے سے معافی کی لکھ دیجیے۔ عمر مختار نے کہا، یہ انگلی ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتی رہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ انگلی اس بات کی کیسے گواہی دے سکتی ہے کہ میری پھانسی کو روک دیا جائے اور میں چند سال زندگی کے گزار دوں، ہو نہیں سکتا ہے۔ عمر مختار کی جملے کہے اور اپنے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا لٹکا لیا۔ اسی طرح 1924 کے آس پاس آپ جانتے ہیں کہ مصر کے اندر حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک الاخوان کا آغاز فرمایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب ان کی تحریک آگے بڑھی تو ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور جیل کے اندر ڈال کر ان کی شہادت ہوئی۔ اور اسی طرح سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عصری علوم کے ماہر تھے، تعلیم یافتہ تھے، لیکن اپنے عصری علوم کو انہوں نے پورا اسلامائز کر دیا تھا، اور ان سے بھی ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں ڈالنے کے بعد کہا کہ معافی نامہ لکھ دیجیے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں معافی نامہ لکھ دوں تو 10-15 سال میں زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں اگر حاضر ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا تو میں اس بات کا کیا جواب دے سکوں گا کہ صرف اپنی زندگی کو بچانے کے لیے میں نے وقت کے جابروں سے اور وقت کے ظالموں سے میں نے معافی مانگ لی تھی۔ میرے عزیزو، آج ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، چند واقعات تھے جو آپ کے گوش گزار کیے گئے صرف تحریک دینے کے لیے اور تحریک دینے کے لیے، اس لیے کہ ان واقعات سے آپ بخوبی واقف ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ایک تکثیری سماج والا ملک ہے، ہر طبقے کا آدمی یہاں پر ہے۔ دوسرے ممالک میں آپ جائیں گے تو وہاں پر مسلمان ملیں گے، یہودی ملیں گے، عیسائی ملیں گے، شیعہ ملیں گے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں ملنا ہے۔ ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں تقریباً 18 ذاتی پائی جاتی ہے، 18 ذاتی یہاں پر پائی جاتی ہے جو الگ الگ مختلف فکر اپنی رکھتی ہے۔ ایک تکثیری سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، اس تکثیری سماج کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور آج تک فسطائی طاقتیں ہندوتو نیا رنگ دکھانے کے لیے اور اپنی فکروں کو پورے ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے ہر آئے کو کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے منظرنامے کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ہر آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ منصوبے کیا ہیں، وہ ملکوں کو کس طرف لے جائیں گے وہ الگ موضوع ہے، مسلمانوں کو کس طرف لے جائیں گے ایک خاص موضوع ہے۔ اس کے لیے ملت اسلامیہ کا درد اگر کوئی رکھتے ہیں اور ملت کے جو نیا جو گھر کے اندر پھنسی ہوئی ہے اس کو صرف اگر بچا سکتا ہے کوئی طبقہ تو وہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب بولنا اور اس کی جرأت کرنا، آپ سے بولنے کا بھی حق چھینا جا رہا ہے۔ ہم نے کئی ایسے واقعات امراوتی شہر کے اندر دیکھ لیے ہیں کہ بولنے پر بھی آپ کی پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور
تحریک کا ایک معنی یہ کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کے مسلسل مشن کا نام تحریک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مسلسل مشن کا نام تحریک ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں نے اپنی جماعتوں کے آگے تحریک بڑھایا ہے۔ تحریکیں اور تنظیمیں مختلف وجود میں آتی رہتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں، ہر ایک تحریک کا اور تنظیم کا مقصد ہے کہ ایک جگہ پر پہنچنا۔ کوئی کسی کے اپروچ میں نہیں رہنا چاہیے، کوئی کسی کے فیس میں نہیں رہنا چاہیے، کوئی کسی کے مقابلے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر فی الوقت مقابلے ہوں گے تو ملت آپس ہی کے اندر ٹکرائے گی اور آپس ہی کے اندر ٹوٹے گی، اور اس کو دشمن کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ماضی کے اندر یہ تاریخ کے واقعات موجود ہے کہ جب جب بھی ملت کے اندر اس طرح کے انتشار اور اس طرح کے مخالفتوں کو ہوائیں دی گئی، اس کی بنیاد پر ان کی کمر توڑ دی گئی اور ان کی چولہے ہلا کر رکھ دی گئی۔ میرے عزیزوں، جب موقف صحیح ہوتا ہے، جب آدمی اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے، 20 سال کے طویل عرصے کے اندر جن لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب موقف صحیح ہو اور موقف واضح ہو اور مباد دوہر ٹنکی کی چوٹ پر دشمن کے باطل میں اور فسطائی طاقتوں کے آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنے کے جذبے اور اسے لڑنے کے جذبے اگر موجود ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو جمنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان اور ملک افغانستان کے اندر طالبان نے کتنی کوششیں کی ہے اور کوششوں کے نتیجے میں ان کو حکومت ملی ہے، اقتدار ملا ہے۔ اب آگے کے جو پروسیس ہوں گے وہ حکومت پاکستان کی ذمہ ہے، لیکن میں اس واقعے سے صرف اتنا درس لینا چاہتا ہوں اور خود کی اس بات کا درس لینا چاہتا ہوں، جب موقف واضح ہوتا ہے، جب آپ اپنے موقف کو واضح نہیں کرتے ہیں، نبی دوری بات نہیں کرتے ہیں، یا پھر آدھی بات کرتے ہیں آدھی بات بول دیتے ہیں، اس سے ملت اسلامیہ خود نہیں سمجھ پاتی ہے۔ یہ ملت اسلامیہ ایسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارا قائد کوئی نہیں رہا، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ آج سے 2-4 دن ایک ہفتے سے مسلسل چند لڑکیاں کرناٹک کے اندر کالجوں کے باہر احتجاج کر رہی اور پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے سب کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ حجاب پہنا نہیں جا سکتا ہے، حجاب پر پابندی عائد نہیں کرنا ہے، بلکہ اسلام پر پابندی عائد کرنا ہے۔ جب یہاں کا سیکولر نظام یہ آزادی دیتا ہے آرٹیکل 25 کے ذریعے سے کہ آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اور پوری آزادی کے ساتھ عبادتیں ادا کرنے کی، ریاضتیں کرنے کی آپ کو اجازت حاصل ہے، تو پھر یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو دبایا جائے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک برقع اتارا جا رہا ہے، آپ یہ سمجھے کہ اسلام کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارا بھی یقین یہی ہے، اور اس یقین محکم کے ساتھ صرف ہم بیٹھے نہیں رہیں گے، اس یقین محکم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فطرت اسلام کے اندر وہ لچک دی ہے جس کا اس کو دبایا جائے گا اتنا ہی وہ سر ابھارے گا، ادھر سے ڈوبے ادھر نکلیں گے اور ادھر سے ڈوبے ادھر نکلیں گے۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ لچک عطا فرمائی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم ایک تکثیری سماج کے اندر رہتے ہیں، تو میں علماء کرام سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے اپنے جذبات کر رہا ہوں۔ چند نکات پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا نکات یہ ہے کہ افراد کی ذہن سازی کی جائے۔ وہ خام مال، کچا مال جس کو نوجوان کہتے ہیں، یہی مستقبل کا ستارہ ہے، یہی مستقبل کے اندر آگے بڑھیں گے اور ان کے اندر حوصلے ہوتے ہیں، ان کے اندر گرم خون ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے اور ان کو انصاف دلائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام علماء کرام کا، اس لیے کہ بے شمار طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ امامت فرماتے ہیں، کتاب کے فریضے انجام دیتے ہیں، ساری تدریس کا کام انجام دیتے ہیں۔ ایک موضوع کتاب کے اندر ہوتا ہے، آپ اگر المختصر القدوری اور الہدایہ اور شرح الوقایہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں اور حدیث کی بے شمار کتابیں آپ پڑھا رہے ہیں، ایک موضوع اس کے اندر ہے، ایک موضوع آپ کے دماغ کے اندر ہے، تو دیجیے کتاب کا بھی موضوع اور دیجیے اپنے دماغ کا بھی موضوع۔ یہ چیزیں ہوتی ہے افراد سازی کے لیے۔ تو سب سے پہلا کام علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ افراد سازی کی جائے، اپنے خطابات کے ذریعے سے، انفرادی ملاقات کے ذریعے سے آپ افراد سازی کا کام کریں، اس لیے کہ افراد سازی کے ذریعے سے تقویت ملتی ہے۔ دوسرا کام اتحاد امت کا کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، بے شمار جلسے، جلوس اور نہ جانے بڑی بڑی کانفرنسیں اس کے لیے منعقد ہوتی ہے کہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے۔ یا علماء کرام بیٹھے ہیں، میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر حسد کسی کو ہوتا ہے، نہیں بولنا چاہیے مجھے ان لوگوں کے سامنے، سب سے زیادہ اگر حسد کسی کو ہوتا
ہوتا ہے تو علماء کرام کی جماعت ہے. تو ہمیں یہ چیز نکالنا پڑے گا دلوں کے اندر سے. ہر مکتبے فکر کے آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیا اس کو اپنے ساتھ کھڑے کیجیے, اس کا احترام کیجیے. مجھے اچھی طرح ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا خاص طور سے پہلا اقدام تھا اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدر سے جس کو جے پور کے اندر ہونا تھا, وہاں پر ایک بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم دین کے بعد جب دعوت نامہ پہنچا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں اس جلسے کے اندر نہیں آؤں گا. جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر لگی کہ سارے مکاتب فکر کے علماء اور سارے مکاتب فکر کے لوگ اس پلیٹ فارم پر جمع ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک درد محسوس ہوا اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان صاحب کے پاس تھے جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے سامنے جا کر اپنی دستار رکھی. عاجزی, انکساری, ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور ایک دوسرے کی بات کو پرکھنا میرے عزیزو, اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے. صرف الفاظ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی آیتیں پڑھ لینا اور دلوں کے اندر وہی گھٹن اور دلوں کے اندر وہی خیالات اور وہی نظریات پا لینا جس کی بنیاد پر ملت منتشر ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر ملتیں ٹکڑے ہوتی ہیں. میرے عزیزو اس سے کام نہیں چلے گا. میں بڑی جسارت کے ساتھ آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ دلوں کا تزکیہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے علماء کرام موجود رہتے ہیں, وہ ہمارے دلوں کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. صوفیاء کرام ہیں, وہ ہمارے دلوں سے رضائل اخلاق رضائلہ اور اوصاف رضائلہ اپنے دلوں سے نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرے دلوں سے اس چیز کو نکالنا ضروری ہے. پھر کیا ہوا, وہ بریلوی مسلک کے جو عالم صاحب تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی اور وہ شریک ہوئے اور شریک ہونے کے بعد اس وقت وہ اسلام کے اندر شریک ہوئے. اس نے زبردست نعرے تکبیر کے نغمے اور زمزمے گونجنے لگے کہ پوری دنیا نے اس وقت وہ منظر دیکھا. میرے ابھی تو یہ منظر آج بھی ہمیں پیش کرنا ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے بھائی نے عرض کیا کہ اختلافات تنقیدیں علمی ادب کے دائرے میں ہو تو بہت اچھی ہے. کسی کا احترام برقرار رکھتے ہوئے, کسی کی صلاحیتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس کے مزاج کو اور اس کے مقام مرتبے کو دیکھتے ہوئے اگر علمی انداز میں ادبی انداز میں تنقیدیں کی جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہمارے دور میں تنقیدوں کا مزاج طرف بڑھ چکا ہے. ایک ہوتا ہے اختلاف, اختلاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. امت کا حق ہے, 4 ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے, حضرات صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے, لیکن کبھی وہ ان کا اختلاف زبانوں سے سرایت کر کے دل کے اندر نہیں اترا ہے. اس لیے کہ اختلاف زبان کی حد تک رہنا چاہیے. اختلاف جو زبانوں کی حدوں سے سرایت کر کے دلوں کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے اندر مخالفت پیدا ہو جاتی ہے. اور مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اختلاف میں اب مخالفت میں کیا بڑھتا ہے. مخالفت میں تدبیر کا پہلو غالب رہتا ہے اور مخالفت میں تکفیر کا پہلو غالب رہتا ہے. یا تو کسی کو کافر قرار دیا جائے گا یا پھر کسی کو ذلیل کیا جائے گا. یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہونا ہے. تو دوسرا نقطہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد کی کوشش کی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ امت کے اندر مسلکوں کے اعتبار سے اعتدال اپنے اندر اختیار کیا جائے. کوئی رفع یدین کر رہا ہے تو کرنے دے, کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو دان نہ کرے. کوئی آمین بالجہر کر رہا ہے تو کرنے دے, کوئی آمین بالسر کر رہا ہے تو کرنے دے, کوئی جرم سفر امام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. چاروں مسالک میں اپنی اپنی احادیث کے ذریعے سے پوری طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. اب اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. جیسے آپ المختصر قبوری جو کہ متن ہے اس کو آپ اٹھائیں, اس میں حنفی مسلک کو بیان کیا گیا ہے. اور جو شافعی کی طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے یا وہ کسی چیز کو جائز قرار دیتے ہیں یا ناجائز قرار دیتے ہیں تو حنفی مسلک کی طرف سے اس کا بہترین علمی انداز میں جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ کسی کو فاسق اور فاجر قرار دیا جائے یا کسی کو کفر تک لے جایا جائے. یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اس لیے اپنے مسلکوں کے اندر اعتدال کی راہ اختیار کیا جائے اور امت کو پورے پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے. اور چوتھا جو کام کرنا ہے ملت کے اندر وہ ہے اصلاح معاشرہ کا. اسلامی معاشرہ قائم ہونا چاہیے. اسلامی معاشرہ فرد کی تعمیر سے ہوتا ہے اور فرد کی تعمیر کی بھی ضروری ہے کہ علماء کرام اس کام کے لیے آگے آئے اور وہ آگے بڑھے. میرے عزیز اسی کے لیے تحریک علماء ہند کا وجود ہوا ہے. یہ کسی کے فیس میں نہیں ہے, یہ کسی کے مقابلے میں نہیں. اگر کوئی یہ افواہیں پھیلاتا ہے کہ
जमعیت العلماء ہند کے مقابلے میں یہ آئی ہے، میں کہتا ہوں قطعاً غلط ہے۔ جمعیت العلماء ہماری جماعت ہے، جمعیت اہل حدیث ہماری جماعت ہے، جماعت اسلامی یہ ہماری جماعت ہے۔ جب بھی ملت کے وسیع تر مفاد میں کوئی ہمیں بلائے گا، ہم لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑ آئیں گے۔ یہ مزاج میرے عزیز آج بننا چاہیے، اس لیے کہ ملت کو مختلف طبقات کے اندر ظالم نے اور باطل نے بانٹ کے رکھ دیا ہے، اور وہ اسی بات کی کوشش کرتے ہیں، ہر آئے دن اس بات کے شوشے اٹھاتے ہیں کہ کس چیز کے اندر ملت کا اختلاف ہے، اسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ایسے ناواقف علماء کرام کو ٹی وی میں بٹھا دیا جاتا ہے جو نہ صحیح علم رکھتے ہیں اور نہ ان کو صحیح طریقے سے جواب دے پاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی پر اندیکھتا ہو جاتے ہیں، چراغاں ہو جاتے ہیں، سامنے والے پر غصہ ہو جاتے ہیں، وہی پر ان کی ہار ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز یہ چیزیں ختم کرنا پڑے گا۔ علماء کرام رسوخ فی العلم ادا کریں، اپنے علم کے اندر پختگی ہو، علماء کرام حالات پر اچھی طرح واقف ہو۔ ایک جملہ میں نے عربی کا کہیں پڑھا تھا، من لم یعرف احوال الزمان فهو جاہل، جو زمانے کے حالات سے ناواقف ہو ایسا شخص جاہل ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کے اندر، ہم اپنی خانقاہوں کے اندر، ہم اپنے مدارس کے اندر بیٹھے رہیں اور ملت کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور ملک کے اندر بالعموم بالخصوص اور پوری ملت اسلامیہ کے اندر اور عربی ممالک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے ناواقف ہو اور اس سے وہ سبق نہ لے، ظاہر سی بات ہے ان سے بڑے جاہل اور ان سے بڑے ناہنجار اور ان سے بڑے ناواقف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عالم کا کام یہ ہے کہ وہ حالات کو جانے، کہ حالات کو جاننے کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے نکلنے کی راہیں ہموار کریں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے خذوا حذرکم، اپنے آپ کی احتیاط کرو۔ یہ تو جنگ کے موقع سے آیت کہی گئی ہے، لیکن ہر وہ موقع جب اس طرح کے حملے ہونے لگے، فکری حملے، تمدنی حملے، ثقافتی حملے، ہر طرح کے حملے جب بھی ہونے لگے تو اس کے لیے علماء کرام آیتوں سے لیس، احادیث نبویہ سے لیس، علم منطق، علم فلسفہ سے لیس ہو کر آگے بڑھ کر اور جدید علوم سے لیس ہو کر آگے بڑھ کر ان کا جواب دینا چاہیے۔ اور پھر موقع آئے گا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتوے کا، اور جب ملک کے حالات اس طرح بن جائیں گے کہ اب بات بن نہیں سکتی ہے سوائے شمشیر سینام کے، تو اس وقت ملت اسلامیہ کے علماء جو آگے آئیں گے، بارڈر پر آئیں گے اور ملت کی آبیاری کریں گے، ظالموں کا خاتمہ کریں گے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ علماء کرام سے امیدیں کی جاتی ہیں اور ایک تحریر کا کام ہے، اسی کے لیے تحریر علماء ہند وجود میں آئی ہے۔ لہذا میرے عزیزو، آپ حضرات سے ہماری مؤدبانہ درخواست یہی ہے کہ تحریک سے آپ جڑیں، جس بھی جمعیت کے اندر اور جس بھی تنظیم کے اندر آپ رہتے ہیں رہیں، لیکن تحریک جب آئے وتعاونوا علی البر والتقوی کا نمونہ آپ پیش کریں گے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر ظلم زیادتی کے کاموں پر اور ظلم زیادتی کے اور گناہوں کے کاموں پر اگر کسی کا تعاون ہوتا ہے تو میرے عزیز یہ غلط ہے، چاہے وہ جمعیت العلماء کرے، چاہے تحریک علماء ہند کرے، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ کرے، اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس کو غلط بولنے کی طاقت بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ملت اسلامیہ کے اندر ایک ایسا عقیدت کا پورا جال بچھا دیا گیا کہ ان کی غلط باتوں کو بھی یا ان کے گوبر کو بھی حلوہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملت کے اندر جب تک ایسے جیارے موجود رہیں گے، ملت کے اندر شعور رہے گا، احساس رہے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو جسارت کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دی ہے۔ اگر کچھ باتیں آپ کے مرتبے سے اوپر کی ہو گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ یہ چند کلمات تھے، میرا درس تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھ اسلام پر موت ایمان پر فرمائے۔